سلام سامعین، پیش خدمت ہے عمران سیریز کی اس چینل پہ پہلی ناول دھوئیں کی تحریر کا چیپٹر 4۔ کچھ دیر بعد کمرہ نمبر 16 کے فون کا بزر پھر چیخا۔ اس بار جعفری نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کمرہ نمبر 16؟ یس پلیز، ہولڈ آن کیجیے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں جعفری نے X2 کی آواز سنی۔ جعفری، تم فوراً کمرہ نمبر 27 میں چلے جاؤ، وہ خالی ہے اور اس کی بکنگ مسٹر طاہر کے نام سے ہوئی ہے۔ خاور سے کہو وہ یہیں ٹھہرے، جلدی کرو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جعفری برا سا منہ بنائے ہوئے خاور کی طرف پلٹا۔ تم یہیں ٹھہرو گے اور میں کمرہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا X2 تھا؟ ہاں وہی۔ کیا مصیبت ہے؟ ارے یار، ہمیں تو ایسے آفیسر پر فخر کرنا چاہیے جو 24 گھنٹے ہماری حفاظت کرتا ہے جاگ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چل، جعفری نے کہا اور باہر نکل گیا۔ سنسان راہداری میں اس کے قدموں کی آواز گونجتی رہی۔ کیپٹن خاور نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھری اور آرام کرسی میں دراز ہو کے پائپ کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ بمشکل تمام 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک اجنبی کمرے میں درانہ گھستا چلا آیا اور اس نے خاور کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اس حرکت کے خلاف احتجاج کر سکتا۔ خاور کی نظر اپنی طرف اٹھے ہوئے ریوالور کی طرف تھی۔ جعفری کہاں ہے؟ ریوالور والے نے غرا کے پوچھا۔ جعفری؟ او، تو آپ لوگ بھی کیپٹن جعفری کی تلاش میں ہیں؟ ہاں، لیکن تم کون ہو اور کل صبح تم اس کے مکان میں کیا کر رہے تھے؟ تم پوچھنے والے کون ہو؟ خاور نے غصے سے کہا۔ اور یہ تم ریوالور لیے ہوئے کیا دھمکا رہے ہو؟ اسے تو جیب میں رکھو۔ جعفری کہاں ہے؟ بتا دو، ابھی وہ یہیں تھا کمرے میں۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا، مجھے اطلاع تو تھی، لیکن جب میں یہاں آیا تو کوئی نہیں تھا۔ تو کیا وہ یہاں نہیں تھا؟ نہیں تھا، اب کیسے بولوں؟ خاور نے نرم لہجے میں کہا کہ میرے دوست، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یہی سمجھ کے دروازے پر دستک دی تھی کہ شاید جعفری یہاں موجود ہے، لیکن اندر سے جواب نہ ملنے پہ میں نے دھکا دیا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ پھر تم اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہے تھے؟ انتظار، اور اس کی واپسی کا انتظار۔ سوچتا ہوں کہ وہ آخر دروازے کو بنا بند کیے کیوں نہ گیا۔ ریوالور والے کی آنکھ میں الجھن تھی۔ تمہیں جعفری کی تلاش کیوں ہے؟ وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں کل صبح اس کے گھر پہنچا پر اس کے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہم دونوں میں زبردست لیکن مجھ پر ایک فائر ہوا۔ ہم دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ مجھے بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ ہم باز آئے اپنی حرکتوں سے، اجنبی نے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور مسکرایا۔ ریوالور والے نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور خاور کی طرف بڑھایا۔ کارڈ پہ تحریر تھا، S.T. بھٹی، انسپکٹر آف CID۔ انسپکٹر صاحب؟ خاور نے کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفری نے اس انگریز کو بار میں قتل کیا تھا؟ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے، ریوالور والے نے لاپرواہی سے کہا۔ چلنا میں خاور کو گھورتا رہا، پھر بولا، کیپٹن خاور، تم محکمے کی مدد کر سکتے ہو۔ انسپکٹر صاحب، میں تو ہر طرح سے تیار ہوں، جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑے گا کروں گا۔ فی الحال مجھے جعفری کا پتہ بتا دو۔ ارے ٹھہریے، میں بتاتا ہوں۔ لیکن نہیں، وہاں بھی نہیں۔ دفتن خاور اچھل پڑا اور پھر بولا، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہوگا۔ ارے بتاؤ نا، ریوالور والے نے جھنجلا کے کہا۔ جولی، دیکھیے وہ جولی کیا ہوگا، وہ اس کی دوست ہے اور وہ رہتی ہے ڈیکن اسٹریٹ کے 11ویں مکان میں۔ تم ہمارے ساتھ وہاں تک چلو گے؟ کیوں نہیں، چلو ضرور۔ جعفری ہی اگر اس انگریز کا قاتل ہے تو میں جعفری کو پھانسی کے تختے پہ دیکھنا پسند کروں گا، کیونکہ میں قانون کا احترام کرتا ہوں۔ اچھا تو پھر چلو، آؤ۔ وہ دونوں باہر نکل آئے اور ایک کار میں بیٹھ گئے۔ خاور نے یہ سب کر ڈالا تھا، بٹ اب سوچ رہا تھا کہ X2 اسے پسند کرے گا کہ نہیں۔ ویسے اسے یقین تھا کہ X2 بے خبر نہیں ہوگا۔ وہ ہوٹل سے نکل کے کار میں بیٹھ کے چل پڑے تھے۔ یہاں تو میری موٹر سائیکل بھی تھی، خاور نے ان سے کہا تھا، لیکن ریوالور والے نے جواب دیا تھا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہیں واپس بھی پہنچا دیں گے۔ دوسرا آدمی بھی پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا۔ ریوالور والے نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ڈیکن اسٹریٹ کی طرف تو نہیں ہے؟
نہیں، پہلے ہم تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے۔ بٹ کیوں؟ تمہارے بیان کے لیے۔ میرا وقت نہ برباد کرو بھائی، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا جو تمہیں بتا چکا ہوں ابھی۔ ہمیں بس اتنے ہی کی ضرورت تھی، ریوالور والے نے کہا۔ ہمارا چیف باضابطہ کارروائی چاہتا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، تمہاری مرضی۔ خاور بے دلی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہم ڈکسن اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں، کیا لمبا چکر لگا کے ہیڈ کوارٹر پہ پہنچو گے؟ ارے بھائی چپ چاپ بیٹھو۔ دفتن پیچھے بیٹھا ہوا آدمی غرایا اور اس کے ریوالور کی نال خاور کی گردن سے جا لگی۔ تم لوگ سچ مچ پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ لیکن ریوالور کی نال اس کی گردن پر بدستور لگی رہی۔ کار شہر سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ ایک عمارت کی طرف جا رہے تھے جس کی چمنی سے خاور نے اندازہ کیا کہ وہ کسی قسم کی فیکٹری ہے۔ قریب پہنچنے پہ یہ معلوم بھی ہو گیا کہ وہ حقیقتاً شیشے کے برتنوں کا کارخانہ تھا۔ جیسے ہی وہ پھاٹک میں داخل ہوئے، ایک کار فراٹے بھرتی سڑک سے گزر گئی اور خاور نے دل ہی دل میں X2 کا نعرہ لگایا۔ وہیں دوسری طرف جولیانا فٹز واٹر، جو نسلاً سوئس تھی، ہمیشہ اطالوی گیت گایا کرتی تھی۔ اسے اطالوی موسیقی بہت پسند تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے پراسرار آفیسر X2 کا فون ریسیو کرتی تو اسے گھنٹوں اطالوی کیا سوئس بھی گیت یاد نہ آتے تھے۔ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کے 8 ممبر سے وہ بھی ایک تھی۔ اس وقت وہ ایک اطالوی گیت گنگنا رہی تھی اور ہاتھ ایک سویٹر بننے میں مصروف تھے۔ اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور فون اٹھایا۔ ہلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مس جولیا؟ یس، جولیا اسپیکنگ۔ میں X2 بول رہا ہوں۔ یس سر، جولیا بوکھلا گئی۔ تم جعفری کے حالات سے تو واقف ہو؟ جی ہاں، مجھے علم ہے جناب۔ تمہارے پاس جعفری کی کوئی تصویر ہے کیا؟ جی ہے۔ اچھا، تو تمہارے ڈائننگ روم میں جو ٹیبل فریم ہے اس میں ایملی برونٹے کی تصویر لگی ہوئی ہے نا؟ تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو تم ایک کام کرو، اس فریم سے ایملی برونٹے کی تصویر نکال کے جعفری کی تصویر لگا دو۔ جی بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا، لیکن اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار تھے۔ دیکھو تمہیں حیرت تو ہوگی، لیکن میں بتا رہا ہوں، 2 آدمی جعفری کی تلاش میں ہیں۔ وہ تمہیں اس کی دوست سمجھ کے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا، وہ جعفری کے متعلق پوچھ گچھ کریں تو کہنا کہ تم پہلی بار یہ نام سن رہی ہو۔ جب وہ تصویر کی طرف اشارہ کریں تو اس طرح چونکنا جیسے تمہیں اس کی موجودگی کا دھیان ہی نہ رہا ہو، پھر خوفزدہ ہو جانا۔ ظاہر ہے پھر تمہیں جعفری کے متعلق کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا۔ شاید وہ دونوں خود کو CID کے آفیسر ظاہر کریں، لہٰذا تم انہیں وہ مقام بتانا جہاں جعفری چھپا ہوا ہے۔ مجھے اس کا علم تو نہیں ہے۔ تم ان دونوں کو دانش منزل لے جانا، عمارت خالی ہے، میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ بس تم انہیں یہ کہہ کے وہاں لے جانا کہ جعفری وہیں چھپا ہوا ہے، بقیہ معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے، X2 نے کہا، اور جولیا خوشی سے پھول گئی۔ دوسری طرف سے سلسلہ کٹ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اور پورا ویڈیو سنیں۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔